ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا ومولى الثقلين إمام الحرمين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى عليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إني جاعلك للناس إماما. اللهم صل على محمد وعلى محمد. برادران عزیز، عقیدار رسول الشہداء آج محرم کی 7ویں تاریخ کا سورج غروب ہو گیا اور 8ویں کی شب لگ گئی. اور یہ شب اور کل آنے والی جو تاریخ ہے وہ منسوخ ہوتی ہے علمدار کرب و بلا باب الہوائے باب المراد صدقائے سکینہ کے نام سے. تو میں نے بھی یہ سوچا کہ چند کلمات آج اپنی محنت کے نہیں بلکہ اسی باوفا کے قول کو آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کیا جائے گا انشاءاللہ. اب تک جیسے مرضی آئی جس طریقے سے آپ نے چاہا سنا، لیکن آج میری گزارش یہ ہے کہ یہ مولانا درگام کا جملہ نہیں ہوگا کسی نے، بلکہ جس کا علم آپ اور ہم اٹھاتے ہیں اس باوفا نے بتایا ہے کہ امامت کہتے کسے. اس باوفا نے بتایا کہ امام کی عظمت کیا ہوتی ہے. اس باوفا نے بتایا کہ امام کے سامنے تسلیم کیسے ہوا جاتا ہے. مسئلہ امامت ایسا ہے کہ ویسے تو آج کا دور ایسا ہو گیا ہے کہ بلکہ یوں کہا جائے دور رسول کے بعد یعنی وفات رسول کے بعد ہر کوئی امام بننے لگا. ہر کوئی امام بننے لگا اور رونا اس بات پہ آتا ہے کہ شاگردوں کو امام مان لیا گیا، استاد کے امامت کے بارے میں شک کیا. یہ 4 امام جو ہیں بنے یہ کون ہے؟ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام. شاگرد ہیں. اب آپ سوچئے کہ جب امت ماننے کے اوپر آتی ہے شاگردوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. اور اللہ نے اسی لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھو تم لوگ یہ یاد رکھو کہ تمہیں آنا ہماری بارگاہ میں ہے. جب پلٹ کے آؤ گے، جب ہم تمہیں بلائیں گے تو یہ یاد رکھنا کہ ہم تمہیں دولت و درہم و دینار کے ساتھ نہیں بلائیں گے.
ہم تمہیں عزیز و اقارب کے ساتھ بھی نہیں بلائیں گے، ہم تمہیں حتیٰ کہ رسول کے ساتھ بھی نہیں بلائیں گے۔ میرے پروردگار تو کیسے بلائے گا ان کو؟ کہا خود قرآن مجید پڑھ لو پتہ چل جائے گا۔ ان کو رسولوں کے ساتھ نہیں بلائے گا، ان کو دولت کے ذریعے سے یا درہم و دینار کے بل بوتے پہ نہیں بلائے گا، ان کو عزیز و اقارب کے ذریعے سے نہیں بلائے گا، ان کو رشتہ داروں کے ذریعے سے نہیں بلائے گا۔ تو میرے پروردگار تو بلائے گا کیسے؟ تو کہا یوم ندعو کل اناس بامامہم، دیکھو ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ اب جیسا امام ہوگا ویسی ہی امت ہوگی۔ اب اگر امت نے ایسے امام کی پیروی کی ہے کہ جو یہاں بنے ہیں وہ یہیں تک رہ جائیں گے، یا جملوں کو بدلا جائے کہ جو جس کا بھی دل چاہے اللہ نے اختیار دیا ہے، تم جسے چاہو امام بنا لو، لیکن یاد رکھنا کہ جہاں امام ہوگا وہیں تم ہوگے، جہاں پہ امام ہوگا وہیں پہ تم ہوگے۔ اب اگر کسی ایسے کے دامن سے متمسک ہو گئے، ایسے کو امام بنا لیا کہ جو راہ ہدایت سے بھٹکا ہوا تھا، اب جس کی آخری منزل جہنم ہے، تو اب جنہوں نے پیروی کی ہے وہ بھی وہیں تک جائیں گے۔ اس لیے کہ جب پیروی کرنے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ بعض لوگ بروز حشر ایک دوسرے کے اوپر لعنت کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ لعنت ہو تم پر کہ ہم تمہارے بہکاوے میں آ گئے، جو راہ ہدایت سے ہٹ کے راہ گمراہیت کے اوپر چلتے چلے آئے۔ تو جیسا امام ہوگا ویسے ہی امت نجات یافتہ ہوگی۔ امام اگر نہیں نجات یافتہ ہے، اب وہ امام نجات یافتہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ رہبر نجات یافتہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اپنی ہی امت سے یہ کہے کہ دیکھو ہم بن تو گئے ہیں، یہاں تک آ گئے ہیں، لیکن یاد رکھنا جب ہم ٹیڑھے ہو جائیں تو ہمیں سیدھا کر دینا۔ وہ کیسے امت کو راہ ہدایت کے اوپر لے کے آئے گا کہ جسے مسئلہ معلوم ہی نہیں ہے، کہ جب مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو وہ خواتینوں سے جا کے پوچھتا ہے۔ اور ایسے کو ماننے سے فائدہ کیا ہے کہ جس نے خود یہ کہا ہو، دیکھیے جب پہلا خلیفہ بنے ہیں تو گھر پہ آئے، کہا ابا ابا مبارک ہو میں خلیفہ بن گیا۔ کہا کس بل بوتے پہ تمہیں خلیفہ بنایا گیا؟ بولے میں وہاں سب سے بزرگ تھا، سب سے بڑا میں تھا۔ بولے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سے زیادہ حقدار میں ہوں، میں تم سے بڑا ہوں۔ پھر دوسرے کا جب نمبر آیا ہے، جب آخری وقت ہوا ہے، تو اس نے اپنے بیٹے سے یہ کہا تھا کہ جاؤ، اب ان کی زبان یہ ہے کہ ان سے جو ہے رسول کی زوجہ سے یہ کہنا، اچھا یاد رکھنا بیٹا، جانت ماں ہے میرا نام لے کے کہنا کہ عمر ابن خطاب کہہ رہے ہیں کہ آپ آ جائیے، آپ سے ملاقات کرنا ہے۔ بیٹے نے کہا کیوں؟ یہ کہہ کے کیوں پکاروں آپ کو خلیفہ رسول کہہ کے کیوں نہ پکاروں؟ تو کہا بیٹا دیکھو ایسا ہے کہ ہم لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں، توجہ کیجیے، ہم لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں، اور بیٹا یاد رکھنا لوگوں کو بنایا ہوا بس وہی تک کے ہوتا ہے جب تک کہ جناب اسرائیل نہیں آ جاتے۔ بیٹا میں اس وقت تک رہوں گا جب تک میں بحیات ہوں، اس کے بعد اب میرا وقت قریب ہے۔ یعنی انہیں بھی یہ پتا ہے کہ ہم بنائے گئے ہیں، اور جو بنایا بھی گیا ہے وہ منصوص من اللہ نہیں ہے۔ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ ایسے کو امام مانو، ایسے کو رہبر مانو، ایسے کو ہادی مانو کہ جو یہ کہتا ہو کہ دیکھو تم ہمارے دامن سے متمسک ہو جاؤ گے تو تمہیں دنیا میں بھی عزت ملے گی، تمہاری دنیا میں بھی مشکلیں حل کریں گے، قیامت میں بھی مشکلیں حل کریں گے، اور قبر کے اندر بھی تمہاری مشکل کشائی کریں گے۔ ہم ایسے سے متمسک ہو جاؤ جو بیچ راستے میں چھوڑ دو۔ ایسے پھر دامن سے متمسک ہونے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ اب ایک کوئی قافلہ کہیں جا رہا ہے، ایک جگہ ٹارگیٹ ہو، اور ان میں سے جو ہے کوئی ایک بندہ کھڑا ہو جائے کہ میں قائد بنوں گا، میں رہبر بنوں گا۔ کہا اچھا آپ قائد بنیں گے، چلیے بھائی آپ ہی بن جائیے، آپ ہی بن جائیے۔ کہا ٹھیک ہے، بن گیا۔ اچھا چلا قافلہ، تھوڑی دور کے بعد جانے کے بعد کہنے لگے بھیا ایسا ہے کہ اب مجھے آگے کا راستہ نہیں پتا ہے۔
اب مجھے آگے کا راستہ نہیں معلوم ہے. تو لوگ کہیں گے جب یار راستہ ہی نہیں معلوم تھا تو تم بنے کیوں؟ تم حاجی کیوں بنے؟ تم نے کیوں یہ ذمہ داری لی کہ ہم تمہیں وہاں تک پہنچائیں گے، ہم تمہیں وہاں تک پہنچائیں گے؟ جب نہیں معلوم تھا تو خاموش رہنا چاہیے تھا. تاکہ میرے دل میں تھوڑی تمنا یہ ہوئی کہ ہم بھی کچھ کر کے دکھائیں، ہم بھی کچھ کر کے دکھائیں. کچھ کرنے کے چکر میں لوگوں کو گمراہ کرنے کے چکر میں لگ گئے ہو. ہر کوئی یہ کہے گا کہ تمہیں جب معلوم نہیں تھا راستہ تو تم ہادی کیوں بنے، تم رہبر کیوں بنے، تم قائد کیوں بنے، تم امام کیوں بنے؟ کہا نہیں، میرے دل میں تمنا تھی تاکہ ہمیں بھی لوگ جانے کہ ہم بھی کچھ ہیں. تو بعد وفات رسول غدیر کے بعد کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا ہے کہ بننے کے لیے تو بن گئے، لیکن جب سوالات کیے گئے تب پتہ چلا، جب کوئی مسئلہ پوچھا گیا تب پتہ چلا. اور بلکہ ایسی مشکلیں آئی ہیں کہ جب جہاں پر انہوں نے غلط فیصلے کیے ہیں وہ تو اللہ نے مشکلات نے جب آ کے فیصلے کیے ہیں اور یہ کہا ہے کہ یہ فیصلہ غلط ہے، اور جب کہا کس طریقے سے بتایا گیا تو خود جملہ یہ ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. سروت پر یہ عظمت عالم. تو امام ایسے کو مانو کہ جو ہو تو یہاں پر لیکن خبر وہاں کی رکھتا ہو یہاں پہ ہو پیکرے بشری میں لیکن خبر وہاں کی ہو اس کے پاس. اسی لیے تو ہم ایسے کو نہیں مانتے ہیں. ہمارے پاس وسیلہ بھی دنیاوی وسیلہ نہیں ہے. دنیاوی وسیلے وہ ہوتے ہیں جو راستے میں ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. ہمارے پاس وسیلہ وہ ہے جو اللہ نے بنایا ہے، جسے اللہ نے قرآن میں یہ کہا دیکھو صاحبان ایمان وسیلہ میں نے بنایا ہے، تمہارا کام یہ ہے کہ تلاش کرو. جب تم تلاش کر لو گے، اگر تم بنانے کے اوپر آ جاؤ گے تو اس میں تمہارے جب تم بناؤ گے تو بہت سی کمیاں نظر آئیں گی. تو ایسے کو وسیلہ بناؤ کہ جس کا ایک سرا یہاں سے ملا ہو دوسرا وہاں سے ہو. جملے کو بدل کر کہوں ایسے کو وسیلہ بناؤ، ایسے کو امام بناؤ کہ ہم میں آ جائے تو بشر کہلائے، ان میں چلا جائے تو نوری کہلائے، ان میں چلا جائے تو نوری کہلائے. یہی وجہ تھی کہ لوگ کہتے تھے کہاں ان کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں کہ کس طریقے سے یہ کر لیا کہ ایک رکعت میں پیر رکھا، دوسرے میں رفتے رفتے قرآن ختم کر دیتے ہیں، چشم زدن میں جو ہے مدینے سے خیبر پہنچ جاتے ہیں. یہ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے. یہ سمجھنے کی بات ہی نہیں ہے، اس لیے کہ فضائل علی وہ ہے جو ہر کوئی ہضم نہیں کر سکتا ہے. فضائل علی کو ہضم برداشت کرنے کے لیے کم سے کم یہ ہے کہ میں طہارت کے عالم میں غذا دے. اگر غذا طہارت کے عالم میں نہیں ملی ہے تو سمجھ لیجئے فضائل علی جو ہے سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، اور علی کی ذات پھر جو ہے سمجھ میں نہیں آئے گی. اس لیے کہ جب طہارت ہی نہیں ہے، اللہ نے خود کہا کہ دیکھو ہم ان کے قریب نجاست کو جانے ہی نہیں دیں گے. تو اب جو دور ہے وہ دور رہے. اب جس کے پاس طہارت ہے، نسلوں میں جس کے پاس طہارت ہے وہ ان کے قریب آئے گا. بلکہ یوں کہا جائے جن کی ماں نے امانت پہ خیانت نہیں کی ہے وہی علی کا محب ہوتا ہے. عزیزان محترم، یہ علی ہے جن کے لیے رسول نے دعا کی تھی. کیا دعا کی تھی؟ پروردگارا مجھے اپنے یہاں سے سلطان النصیرہ ایک ایسا بادشاہ عطا کر جو ہمارا مددگار ہو. اللہ کے یہاں سے رسول نے مددگار مانگا ہے، مدد نہیں مانگی. رسول پیغام دینا چاہتے ہیں. یاد رکھ لینا ڈائریکٹ کوئی چیز نہیں ملتی ہے. اللہ سے اگر مدد لینی ہے تو مددگار کے ذریعے سے ملے گی. اچھا، جب رسول نے کہا کہ میرے معبود مجھے سلطان النصیرہ چاہیے، مجھے ایک ایسا مددگار چاہیے کہ جو ہماری مددگار کی کرے. رسول کی ایک دعا تو یہ ہے رسول کی
جس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے، کس کے لیے؟ علی جیسی شخصیت کے لیے، علی جیسی شخصیت کے لیے رسول نے دعا یہ کی کہ میرے اللہ مجھے اپنے یہاں سے، اپنی بارگاہ سے ایک مددگار دے۔ رسول کی دعا مستجاب ہوئی، علی مددگار بن کے رسول کے آ گئے۔ اب وہ علی ہر مقام کے اوپر رسول کی مدد کر رہے ہیں۔ وہ علی جس نے پوری زندگی کبھی کچھ سوال نہیں کیا، لیکن اسی علی نے ایک تمنا کی تھی اور وہ یہ کہا بھائی عقیل سے کہ ایسا ہے، جاؤ ہمارے لیے ایک ایسا قبیلہ تلاش کرو، ایسی خواتین کے لیے، تاکہ اس سے اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کرے جو ہماری شبیہ ہو۔ اسی لیے تو ثانیہ حیدر کرار ہے۔ اب ثانی کا جو ان کا عالم ہے وہی ان کا ہونا چاہیے۔ اب علی جب کعبے میں آئے تھے، جب پیدا ہوئے ہیں، اس وقت تک آنکھوں کو نہیں کھولا تھا جب تک کہ رسول نہیں آ گئے۔ اب عباس ہے ثانیہ حیدر کرار، علی نے تمنا کی، دعا کی تاکہ اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کرے جو ہمارے لال حسین کا مددگار ہو، جو ہمارے لال حسین کے کربلا میں کام آئے۔ رسول کی دعا مستجاب ہوئی، علی کی دعا مستجاب ہوئی۔ عباس اس کائنات میں آئے، جب آئے تو انداز وہی ہے قسم خدا کی کہ جیسے علی کعبے میں آئے تھے اس وقت تک آنکھیں نہیں کھولی جب تک کہ رسول نہیں آ گئے، اور جب رسول آ گئے تو آنکھوں کو کھولا تھا۔ سب سے پہلی زیارت کس کی تھی؟ چہرہ رسالت کی۔ اور یہاں پہ جب عباس آئے ہیں تو تاریخ کے جملے یہ ہے کہ عباس جب اس کائنات میں آئے ہیں تو آنکھوں کو بند کیے ہوئے ہیں۔ کسی نے کہا کہ اب تک آنکھوں کو کھولا نہیں ہے، فوراً ہی علی نے کہا کہ حسین کو بلاؤ، میرے لال کو بلاؤ۔ فوراً ہی جیسے ہی مظلوم کربلا آئے، وہاں علی نے بھی رسالت کی آہٹ کو محسوس کر کے آنکھوں کو کھولا تھا۔ یہاں پر عباس نے حسین کی آہٹ کو محسوس کر کے آنکھوں کو کھولا، اور جب آنکھ کھولی سب سے پہلی زیارت چہرہ انور امام مظلوم کی۔ یہ ہے عباس، حسین کا مددگار ہے عباس۔ رسول کے مددگار کو علی کہتے ہیں، رسول کی دعاؤں کے ثمر کو علی کہتے ہیں۔ علی کی دعاؤں کا نام ہے عباس۔ کون عباس؟ وہ عباس جو قوت بازو امام مظلوم۔ کون عباس؟ جو باب الحوائج ہے۔ کون عباس؟ وہ عباس جو باب المراد ہے۔ کون عباس؟ وہ عباس کی جو سکائے سکینہ ہے۔ کون عباس؟ وہ عباس جو اہل حرم کی آس ہے، اہل حرم کی ڈھارس ہے۔ آپ ذرا تصور تو کریں کہ عباس اس شخصیت کا نام ہے کہ 9 لاکھ لشکر جس کے خوف سے جاگتا رہے اسے عباس کہتے ہیں۔ 9 لاکھ کا لشکر جس کے خوف سے جاگتا رہے اسے عباس کہتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب تک عباس تھے کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ خیام حسینی کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ لیتا۔ عباس کون عباس؟ جو علم بردار کربلا، حسین کی فوج کا سپہ سالار عباس۔ عباس کی عظمت و بزرگی کو سمجھ پانا یہ بڑا مشکل ہے۔ آپ سوچیں کہ یہ ہم تھوڑی ہیں کہ کوئی خطاب پر کسی کو محبت کے بلبوتے پہ دے دے۔ معصوم جسے جو خطاب دے گا وہ حقیقت کے اوپر مبنی ہوتی ہے۔ اور جناب عباس وہ شخصیت ہے کہ آپ مفاتی میں جا کے زیارت ابو الفضل عباس پڑھیں تو ان میں جو ہے زیارت 7 سلام جناب عباس کے اوپر آئے ہیں۔ اللہ کا سلام، ملائکہ کا سلام، انبیاء کا سلام، مرسلین کا سلام، اور شہداء و صدیقین کا سلام، صالح بندوں کا سلام۔
اور یہ عبدس والے لقب دیا ہوا ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام. عباس علی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. اس گھرانے کی خاصیت یہ ہے کہ اگر کبھی دست سوال پھیلاتے نہیں ہیں، لیکن جب عباس جیسی شخصیت کو لینا ہوتا ہے تو دست سوال بلند کر دیا جاتا ہے. معبود مجھے ایک بیٹا ایسا عطا کرے گا جو ہمارے ہم شبیہ ہوگا، ہم ثانی حیدر کرار ہوگا، ہمارا ثانی ہوگا. بس عزیزان محترم آپ یوں سمجھیں کہ عباس کون ہے. عباس وہ کہ جس کو غضب کی ہوا کہے، عباس وہ کہ جس کو سبھی، عباس وہ کہ جس کو وفا ہی وفا کہے، عباس وہ کہ جس کو سبھی سورما کہے، عباس وہ کہ جس کو غضب کی ہوا کہے. عباس کوئی اور نہیں، کائنات میں تنہا یہی کمل تو کھلا تھا فرات میں، تنہا یہی کمل تو کھلا تھا فرات میں. جب عباس کا نام آتا ہے تو علم کی طرف انسان کا ذہن جاتا ہے کہ اس لیے کہ تاریخ اسلام میں علم کو بہت سے لوگوں نے اٹھایا ہے. جعفر طیار نے اٹھایا، مولائے متقیان نے اٹھایا، لیکن یقین مانیے کہ کربلا سے پہلے جنہوں نے علم اٹھایا ان کی منزل الگ تھی. لیکن کربلا میں جب غازی عباس نے علم کو اٹھایا کہ اب جب بھی علم کا ذکر آتا ہے نا تو فوراً ذہن اس باب الحوائج کی طرف جاتا ہے کہ غازی نے اس طریقے سے علم کو اٹھایا ہے. علم کی تمنا ہر کس و ناقص کے دل میں ہوتی ہے کہ علم ہمیں مل جائے. خیبر میں ہر ایک کو تمنا تھی کہ علم ہمیں مل جائے، علم ہمیں مل جائے تاکہ ہم علم بردار کہلائیں، تاکہ ہم لشکر اسلام کے سپہ سالار کہلائیں گے. لیکن ہوا کیا؟ نہیں ملا. اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے جناب پیام عادی صاحب نے کیا خوب اچھے انداز میں مسدد کہے، بولتے ہیں کہ بولے مرسل کے طلبگار کو دوں کیوں یہ علم، بولے مرسل کے طلبگار کو دوں کیوں یہ علم، حق ہے کرار کا فرار کو دوں کیوں یہ علم، حق ہے فرار کا کرار کو دوں کیوں یہ علم. تو پھول موجود ہے پھر خار کو دوں کیوں یہ علم، پھول موجود ہے پھر خار کو دوں کیوں یہ علم. اور لاکھ مانگا کرے غدار، لاکھ مانگا کرے غدار کو دوں کیوں یہ علم. عباس پلازا فرمائیں کہ رسول نے کیوں کہا، رسول نے علم کیوں نہیں دیا ہے. رسول فرماتے ہیں کہ لاکھ مانگا کرے غدار کو دوں کیوں یہ علم، حق ہے کرار کا فرار کو دوں کیوں یہ علم، پھول موجود ہے پھر خار کو دوں کیوں یہ علم. تو دستے غدار میں کھلتا نہیں ہلتا ہے علم، اس لیے دستے وفادار کو ملتا ہے علم. سروات پڑھیے عظمت آل محمد. اور جن کو معلوم نہیں ہے وہ حقیقت سن لے. جنگ خیبر کی وہ مشہور روایت سن لے، جنگ خیبر کی وہ مشہور روایت سن لے. توڑنے کے لیے عظمت کا بھرم مانگا تھا، ایک دن تیرے بزرگوں نے علم مانگا، ایک دن تیرے بزرگوں نے علم مانگا تھا. تو یہ علم جب بڑھتے اٹھتے اٹھتے جب کربلا میں آیا ہے، اب اس کے فضا اس کے پرچم کے سائے میں جو آ جاتا ہے تو کیا عالم ہوتا ہے کہ کربلا سے میرے کانوں میں یہ آواز آئی، اس کے سائے میں مگر خوب یہ قسمت لائی، چند لمحوں پہ گنہگار پہ رحمت چاہیے کہ سنگ ریزہ بھی چمکتا ہوا در بنتا ہے، اس کے سائے میں گنہگار بھی حر بنتا ہے، اس کے سائے میں گنہگار بھی حر بنتا ہے. صلوات پڑھ لے عظمت آل ہم نے تو یہ سنا تھا کہ تھکن جسموں کو ہوتی ہے، جذبوں کو نہیں ہوتی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ جذبوں کے اوپر تھکن آ گئی. کل تمہیں صلوات میں تو جذبہ ہونا چاہیے. ایک صلوات پڑھے اس لیے کہ جسم تھکتا ہے نہ. آپ دیکھیے تو خیر وہ ہے، ورنہ آپ ایک مجلس کیا کتنی مجلسیں کرتے ہیں. انسان ایک پروگرام کر لیتا ہے ایک رات کا، اس کے بعد وہ سوچتے ہیں کہ گھر سے ہم آرام کریں. لیکن آپ دیکھیے محرم کے چاند فلک کے اوپر نمودار ہوتا ہے 2 مہینے 8 دن انسان عزائے سید الشہداء میں مصروف رہتا ہے. لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ بھائی مجھے تھکن ہو گئی.
کیوں؟ اس لیے کہ یہ جذبہ ہے ادائے سید الشہداء میں شامل ہونے کا. تو یہ ہے عباس، یہ علم کو اس طریقے سے اٹھایا کہ آج دنیا علم کو دیکھنے کے بعد یہی کہتی ہے کہ بھائی یہ علم کربلا میں اٹھایا اور اس طریقے سے اٹھایا کہ تا قیامت اس کا فرہرا ہواؤں میں لہراتا نظر آئے. کون عباس ہے؟ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں وہ چیزیں بیان کروں گا جو مولانا درگام کی زبانی نہیں ہوگی، بلکہ آج امامت کی منزل کو کہ امام کون ہوتا ہے، امام کے سامنے تسلیم کیسے ہوا جاتا ہے، یہ اس سے بڑا درس باب الحوائج کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا. سن 60 ہجری ہے. حسین مدینے سے نکل کے مکے پہنچے، مکے میں رہے. جب 8 تاریخ کو حسین نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کیا ہے اور چلنے لگے ہیں تو ایک مرتبہ باب الحوائج آتے ہیں. آنے کے بعد کہتے ہیں مولا اگر اجازت ہو تو میں جا کے کچھ ان سے گفتگو کروں، میں ان سے کچھ کلام کروں. مولا نے اجازت دی. اجازت ملنے کے بعد اب یہاں سے سنیے مولا کی زبانی. مولا فرماتے ہیں کہ امام کون ہوتا ہے، امام کیسا ہونا چاہیے. مولا عباس کعبے کی چھت کے اوپر گئے. کعبہ کیا ہے؟ ان کے بابا کا گھر ہے. کعبہ وہ ہے جہاں ان کے بابا آئے. چھت کے اوپر کھڑے ہوئے. کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں ایھا الناس، حج کا موقع ہے، لوگ حج کے لیے گئے ہیں، مسلمان ہیں، حاجی ہیں. میرے مولا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایھا الناس کہہ دیتے ایھا الحجاج، کہ اے حاجیوں سنو، ایھا المسلمون اے مسلمانوں سنو. مولا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ لوگوں سنو. مولا کہیں گے میں پیغام دے رہا ہوں کہ یاد رکھنا جو امام وقت سے دور ہو جائے وہ مسلمان نہیں ہوتا. جو امام وقت سے دور ہو جائے وہ مسلمان نہیں ہوتا. یہ مولا عباس بتا رہے ہیں کہ امامت کی منزل کیا ہوتی ہے. اب فوراً ہی اس کے بعد کہاں پہ خطبہ دے رہے ہیں؟ کعبے کی چھت کے اوپر. دینے والا کون ہے خطبہ؟ علی کا ثانی ہے، علی کا بیٹا ہے، علی کی دعاؤں کا ثمر ہے. علی جیسے فصیح و بلیغ کائنات میں کوئی نہیں ملے گا. اب اس کی شبیہ جو ہے اس کا ثانی ہے عباس. اب چھت کے اوپر کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ، تمام تعریف اس خالق اکبر کے لیے. اس کے بعد فرماتے شرف ھذا البیت بقدوم ابی ہے. مولا فرما رہے ہیں یاد رکھو یہ لوگوں، یہ جو بیت ہے نا جہاں تم طواف کرنے کے لیے آئے ہو، اس گھر کو شرف اللہ نے جو بخشا ہے تو کسی اور کے ذریعے سے نہیں بخشا ہے، بلکہ وہ حسین کے بابا علی ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے اس بیت کو شرف بخشا. بے قدوم ابی ہے، یہ نہیں کہا بے قدوم ابی. میرے مولا آپ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ میرے بابا کے. تو مولا فرمائیں گے میں بتانا چاہتا ہوں کہ امامت کے سامنے تسلیم کیسے ہوا جاتا ہے. اس لیے کہ ان کا بابا ہے، ہم ان کے غلام ہیں، وہ ہمارے بھائی نہیں ہیں، وہ ہمارے آقا ہیں. اب فرمایا گیا بے قدوم ابی ہے. اللہ نے اس بیت کو شرف بخشا، بزرگی بخشی. کس کی وجہ سے؟ حسین کے بابا علی کی آمد کی وجہ سے. پھر فرمایا کانا بالامس بیتن اصبح قبلتن. تمہیں یاد ہے یہ کل تک، کل کون کہہ رہا ہے؟ مولا عباس فرما رہے ہیں. کیا کہہ رہے مولا عباس؟ یاد رکھو یہ کل تک بیت تھا. کل سے مراد یہ ہے کہ جب تک علی نہیں آئے تھے. مولا فرما رہے ہیں یاد رکھو یہ کل
کل تک بیت تھا یعنی اللہ کا گھر نہیں تھا بلکہ صرف بیت تھا، یا دوسرے جملے میں یوں کہا جائے مولا یہ فرما رہے ہیں کانا بالامس بیتن کہ یہ کل تک بیت تھا یعنی مٹی گارے کا جو ہے بنا ہوا گھر تھا، لیکن یاد رکھو کل تک تو یہ بیت تھا، لیکن جب ان کے بابا اس کھانے میں آ گئے، اس گھر میں آ گئے، تب وہ قبلہ بنا۔ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ جب ان کے بابا اس گھر میں آ گئے تب جا کے یہ قبلہ بنا۔ عزیزان محترم یہاں پہ رک کے جملہ عرض کر دوں کہ علی جہاں پہ آ جاتے ہیں وہی قبلہ ہوتا ہے، علی جہاں پہ آ جائیں وہی قبلہ ہوتا ہے۔ مومن کے لیے روایتوں میں یہ ہے کہ مومن کا دل کبھی نہ توڑو، کیوں؟ اس لیے کہ مومن کا دل اللہ کے رہنے کی جگہ ہے، اللہ کا گھر ہے۔ اب سمجھیے کیا فرمایا مولا عباس نے، کانا بالامس بیتن کہ کل تک تو یہ جو ہے صرف پتھروں کا گھر تھا، لیکن جیسے ہی اس میں حسین کے بابا علی آ گئے یہ قبلہ بن گیا۔ اللہ اکبر۔ مولا جہاں پہ علی آ جائے وہ قبلہ ہوتا ہے۔ مومن کے گھر کو کیوں کہا کہ یہ اللہ کے گھر ہے؟ اس لیے کہ مومن کے دل میں علی جیسی شخصیت رہتی ہے، علی کی محبت دل میں رہتی ہے، تو جہاں جہاں علی چلے جائیں گے وہی وہی قبلہ بنتا چلا جاتا ہے۔ سلوات پڑھیے رحمت آل محمد۔ کیا فرمایا؟ کل تک یہ بیت تھا۔ دیکھیے بیت اور دار میں بھی کچھ فرق ہوتے ہیں۔ عربی میں آپ اگر جائیں گے تو بیت وہ جگہ کہتے ہیں جہاں پہ کم سے کم انسان رکے، جہاں پر انسان رکے، ٹھہرے، آرام کرے۔ اور دار سے کہتے ہیں آئے اور نکل گئے۔ تو بیت وہ کہ جس میں رکے، دار وہ دار کے معنی بھی گھر کے، بیت کے معنی بھی گھر کے، لیکن فرق ہے۔ دار وہ ہے کہ آپ کہیں سے گزرے کسی گھر میں، ادھر سے نکلے ادھر سے چلے گئے، یہ ہوا دار۔ بیت وہ کہ جہاں پر انسان استراحت کرے، جہاں پر انسان ٹھہرے، جہاں پر انسان سکون کرے، وہ گھر ہے، وہ بیت ہے۔ اچھا یہ بیت ہے، یہ علی سے پہلے جب جناب ابراہیم و اسماعیل نے اس کی تعمیر کی ہے، اس کے بعد لوگ حج تو جناب ابراہیم کے دور سے ہو رہا ہے، آتے رہے لوگ چلے جاتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کچھ لوگ حج کے لیے آئے، اب ظاہر سی بات ہے جب میں یہاں آ رہا تھا تو یہاں کا راستہ نہیں معلوم تھا، اب مجھے جو بھی کہہ دیتا بھیا یہ فلاں مدرسہ سجادیہ ہے، اب جیسے ہوا کہ میں آیا تو سامنے مجھے محفل سجادیہ دکھ گئی، میں سمجھا جائیں گے تو لوگ آئے، اب پوچھا بھائی وہ بیت اللہ کہاں؟ کہا بتا دیا دوسرا۔ اب وہ لوگ بیچارے آئے طواف کر کے چلے گئے۔ اب آ کے اسماعیل نے اپنی مادر گرامی سے یہ کہا، مادر گرامی آج ایسا ہوا کہ کچھ لوگ اللہ کے گھر کو طواف کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن لوگوں نے رہنمائی غلط کر دی، ہدایت دوسری طرف کر دی۔ کیا ہوا؟ کہ وہ فلاں کے گھر کا طواف کیا اور چلے گئے۔ اچھا اب فوراً ہی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مادر جناب اسماعیل نے اپنی رضا اتاری، اتارنے کے بعد کہا میرے لال جاؤ اللہ کے گھر کے اوپر اس چادر کو لگا دو اور یہ اعلان کر دینا کہ کوئی بھی بندہ اپنے گھر کے اوپر کالی چادر نہیں لپیٹے گا۔ یہ ہے بیت یعنی بیت اللہ کہ جہاں پر چادر لگا دی گئی۔ تو بھیا یہ تو بیت تو سمجھ میں آ گیا کہ بیت وہ ہے کہ جس کے اوپر چادر سمیٹی لگا دی جائے، اور وہ بھی کالی چادر۔ بی بی جناب ہاجرہ نے اپنی چادر وہاں پہ کعبے پہ لگوا دی، تو یہ تو تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بیت کیا ہوتا ہے، بیت کون سا ہے، ورنہ خاص بیت کون سا، البیت کہا جائے اللہ کا گھر کون سا ہے تو پتہ یہ چل جائے کہ جس دیوار پر کالی چادر لپٹی ہوئی ہو مکے میں وہی گھر ہے اللہ کا۔ تو عزیزان محترم بیت اللہ کو سمجھنے کے لیے، بیت اللہ کی معرفت کے لیے اب یہ ہونا چاہیے کہ گھر کے اوپر چادر لگا دی گئی تاکہ پتہ چلے کہ یہ بیت اللہ ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ بیت اللہ ہے۔ اب رسول نے فرمایا کل
لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، دیکھو اجر رسالت میں کچھ نہیں چاہتا مگر یہ کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ تو بات تو سمجھ میں آ گیا کہ جس گھر کے اوپر کالی چادر لگا دی جائے مکے میں وہ ہوتا ہے بیت۔ یا رسول اللہ یہ اہل بیت کیسے سمجھ میں آئیں گے؟ تو رسول کہیں گے سنو، وہاں بی بی ہاجرہ نے اپنی چادر دے کے بتایا کہ یہ بیت ہے، یہ بیت اللہ ہے۔ بس اہل بیت کو اگر سمجھنا ہو تو یہ دیکھ لینا چادر تطہیر کے اندر، چادر تطہیر کے اندر کون آیا ہے؟ جو چادر تطہیر کے اندر آ جائے وہی اہل بیت ہوتے ہیں۔ سلوات پڑھیے کیا فرمایا مولا نے؟ باب الحوائج نے کانا بالامس بیتن، یہ کل تک تو بیت تھا، اصبح قبلۃ، اور بابا ان کے آگے جب تب یہ قبلہ بنا، ہماری جانیں قربان ہو جائیں، ہم سب کی جانیں قربان ہو جائیں، اس جملے کے اوپر باب الحوائج کے پھر آگے فرماتے ہیں احمد کو تمہیں کیا ہو گیا، تم اتصدون طریق الی البیت امام البررہ، تم اس کا راستہ روکنے کے لیے آئے ہو جو نیک لوگوں کا امام ہے۔ یاد رکھو قسم خدا کی، اگر اللہ کی مشیت نہ ہوتی تو تم اس کا راستہ کیا روکتے؟ تم یہ سوچتے ہو کہ اس کا راستہ روک لو گے، یہ بہت بڑا کام کر لو گے۔ یہ اللہ کی مشیت ہے اور یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے کہ وہ اپنے بندوں کو آزمائش کرتا ہے۔ ورنہ یاد رکھو تم کیوں ہوتے ہو راستہ روکنے والے؟ اگر امام چاہتے تو تم یہ چاہ رہے ہو کہ امام کا راستہ کعبے تک روک دے، بلکہ اگر وہ اللہ کی مشیت نہ ہوتی تو یہی خانہ کعبہ اڑ کے ہمارے مولا کے قدموں میں ہوتا ہے۔ یہ تو شرف بخشا حسین ابن علی نے یہاں تک آ گئے، جب آئے ہیں تو شرف بخش دیا ہے کعبے کو، عظمت بخش دی کعبے کو۔ اب یہاں پر مجھے ایک حدیث رسول یاد آتی ہے کہ رسول نے فرمایا تھا کہ علی کی مثال کعبے کی طرح ہے، علی کی مثال کعبے کی طرح ہے۔ اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ حاجی طواف کرنے کے لیے کعبے کے پاس جاتے ہیں یا کعبہ حاجیوں کے پاس آتا ہے؟ حاجی اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں یا کعبہ چل کے یہاں تک آتا ہے؟ ہر کوئی کہے گا نہیں وہاں تک جانا ہوتا ہے۔ اچھا وہاں جاتے بھی ہیں پھر اس کے بعد حجر اسود کا بوسہ بھی لیا جاتا ہے۔ حاجی کعبے تک جائیں۔ اب ذرا مولا عباس کے جملے کو آپ تصور کیجئے، مولا عباس یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مشیت الہی نہ ہوتی تو یہ کعبہ میرے مولا کے قدموں میں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ تو کعبہ لوگوں کے پاس نہیں جاتا ہے، لوگ کعبے کے پاس آتے ہیں۔ اب ذرا تصور کیجئے نبی نے فرمایا علی کی مثال کعبے کی طرح ہے، تو بھیا کعبہ حاجیوں کے پاس نہیں جاتا ہے، تو اب اگر تمہیں چاہیے علی کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تو تم علی کے پاس جاؤ گے، علی تمہارے پاس نہیں جائے گا۔ صلوات پڑھیے عظمت عالم فرمایا تم اس کا راستہ روک رہے ہو امام بررہ کا۔ یاد رکھو اگر وہ چاہے یہ کعبہ اڑ کے وہاں تک پہنچ جائے، پھر اس کے بعد وہ جملے کہنے کو پسند، وہ بصیرت افروز جملے کہا یاد رکھو دنیا طواف کرنے کے لیے جاتی ہے، جانے کے بعد حجر اسود کا بوسہ لیتی ہے۔ یہ حجر اسود کیا ہے؟ مولا عباس فرماتے ہیں سنو، جس کا تم بوسہ لیتے ہو نا اس کو رسول نے بوسہ دیا صرف ایک مرتبہ، تو بھیا جسے رسول ایک مرتبہ بوسہ دے دے وہ تو حجر اسود ہوتا ہے، اور جس حسین کے جسموں کو بوسہ دیتے رہے رسول، اس حسین کا راستہ روکنے کے لیے تمہیں یہ کس نے کہ تم بہت بڑی غلطی میں پڑے ہوئے ہو۔
تمہارا یہ گمان ہے، تم وہی غلطی کر رہے ہو۔ کون کہہ رہا ہے؟ باب الحوائج کہہ رہے ہیں، تم وہی غلطی کر رہے ہو جو قریش نے کی تھی رسول کو قتل کرنے کے لیے۔ کفار قریش نے مولا ہماری جانیں آپ کے اوپر قربان ہو جائے، آپ نے یہ جملہ کہہ کے بہت بڑی جو ہے مشکل کو بھی حل کر دیا۔ مولا یہ بتا رہے ہیں کہ سنو، جو بھی اپنے وقت کے ہادی کو مارنے کے لیے آ جائے وہ ظاہر تو مسلمان ہو سکتا ہے، لیکن اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ کفار قریش رسول کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے، مولا کہتے ہیں، لیکن وہ اپنی مراد تک نہیں پہنچے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سامنے میرے بابا علی کی ہیبت و جلالت تھی۔ اللہ ہیبت و جلالت میرے بابا کی تھی۔ تو یہ تم نے کیسے سوچ لیا؟ آج اسی علی کا بیٹا عباس محمد کے بیٹے کی حفاظت کرنے کے لیے کھڑا۔ کہ مولا عباس ہے جو بتا رہے ہیں کہ عظمت ایمان مضبوط ہے۔ اور پھر اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں کہ 9 محرم کو جو مولا عباس نے خطبہ دیا ہے، اس میں ایک جملہ کہا، اور یہ کہا کہ او احمقو، وہ نامعلوم نسب شجرے کی اولادوں، تم نے یہ سوچ لیا ہے کہ تم نواسہ رسول کو قتل کر دو گے، تم نواسہ رسول کو جو ہے سبا کرو، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تم اپنی فکروں کو نہیں ٹٹولتے۔ پھر مولا نے وہاں پہ فرمایا، بس یہ آخری باتیں ہیں دینا، مولا نے فرمایا اتعرفون، کیا تم میں سے کوئی کون ایسا ہے جو حسین کو نہیں جانتا؟ اگر تم جہالت کے بلبوتے پر یہ تجاہل عارفانہ کے اس پہ کہتے ہو نہیں جانتا، آؤ میں بتاتا ہوں کہ حسین کون ہے، آؤ میں بتاتا ہوں کہ حسین کون ہے۔ فرمایا سنو حسین کون ہے؟ حسین وہ ہے، فرمایا کہ سماہ الجلیل، حسین وہ ہے جن کا نام اللہ نے رکھا، حسین وہ ہے جن کا نام اللہ نے رکھا۔ پھر اس کے بعد فرمایا سنو، گھروں میں لوریاں مائیں بہنیں دیتی ہیں، عورتیں دیتی ہیں، عرب کا دستور تو یہ تھا کہ لوریاں کنیزیں دیا کرتی تھی۔ مولا عباس فرماتے ہیں کہ سنو، میں بتا رہا ہوں کہ حسین ہے کون؟ من سماہ الجلیل، وہ ہے جس کا نام اللہ نے رکھا، ناقہ جبرائیل، اور جس کی لوری عرب کی کنیزوں نے نہیں بلکہ جبرائیل نے سنائی ہے، جس کی لوری دی ہے جبرائیل نے۔ پھر فرمایا کہ وہ حرکت مہدہی اسرافیل، کون ہے حسین؟ آؤ میں بتاتا ہوں کہ جس کے جھولے کو جھلاتے ہیں جناب اسرافیل۔ اللہ پھر فرمایا وَيَسْتَشْفِعُ بِمَحْدِهِ سلسائیل، اور یاد رکھنا یہ حسین کون ہے؟ یہ حسین وہی ہے کہ جن کو شفیع بنایا ہے ملائکہ سلسائیل نے۔ یہ مولا عباس بتا رہے ہیں کہ سنو کون ہے، اس لیے کہ تم ایسے کے بارے میں آئے ہو قتل کرنے کے لیے، تمہاری عقلوں کے اوپر کیا ہو گیا ہے۔ اب یہاں پر مولا نے ایک جملہ اور کہا تھا، اور وہ یہی کہا تھا کہ تم لوگ کافر ہو گئے۔ مولا فرما رہے ہیں کہ عظمت امام حسین کیا ہے، میری جانیں قربان ہو جائیں باب الحوائج کے جملوں کے اوپر۔ آپ تصور کیجئے، مولا بتا رہے ہیں کہ حسین ہے کون، ورنہ اور کوئی نہیں بتا سکتا حسین کون ہے۔ اس لیے حسین کی توصیف، حسین کی تعریف اگر حقیقت میں کوئی کر سکتا ہے تو باب الحوائج کر سکتا ہے۔ کہا کہ ایسی شخصیت ہے، اس کے خون کے پیاسے تم ہو گئے ہو، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ اور اسی بات کی آگے جملہ فرمایا تم اسے قتل کرنے کے لیے آئے ہو، کون ہے حسین؟ آخری جملہ عزیزان محترم مولا عباس کا جملہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ تم حسین کو سمجھتے کیا ہو؟ حسین وہ ہے کہ جس کا نام اللہ نے رکھا، جس کے لوریاں جبرائیل نے سنائی ہیں، جن کا جھولا اسرافیل جھلائے، جن کے جھولے کو شفیع سلسائیل ملائکہ بنائے۔ سنو کون ہے حسین؟
حسین وہ ہے کہ جو زمین کے اوپر کم چلا ہے، جس میں رسالت پہ زیادہ چلا، وہ ہے حسین کہ جس میں رسالت پہ زیادہ چلا ہے۔ حسین زمین پہ کم چلے بس عزیزہ والا عباس بتا دیں کہ سنو یہ ہے حسین، اسی حسین کے خون کے پیاسے تم یہ سوچتے ہو، تاریخ میں جملہ سنتے ہو کہ ایک رات کی مہلت مانگی، حقیقت تو یہ ہے مہلت مانگی نہیں گئی تھی، مہلت دی گئی تھی، اس لیے کہ ایک رات تمہارے پاس اور ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تم توبہ کر کے حسین کی بارگاہ میں آ جاؤ، وہ جیسا مقدر اگر چاہتے۔ 10ویں محرم آ گئی، کارزار گرم ہو گیا، ایک ساتھی جا کے جامع شہادت نوش فرما رہا، جب انصار شہید ہو گئے، اقربا کی باری آئی، اب آخر میں ایک مرتبہ باب الہوا جاتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں میرے آقا مجھے بھی رب کی اجازت دے دیجیے۔ تو صاحب نے بھائی کے چہرے کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہتے ہیں بھیا عباس میں تمہیں کس طریقے سے اجازت دے دوں، اس لیے کہ تم تو میرے لشکر کے علم بردار ہو، پتہ ہو۔ اس جملے کو امام مظلوم نے کہا، باب الحوائج نے کہا آقا اب وہ لشکر ہی کہا جس کی میں علم برداری کرتا تھا، اب جہاں لشکر ہے وہی علم برداری کریں گے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزادارو، لیکن کس طریقے سے اجازت ملی ہے غازی کو یہ بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ حسین سے طلب کر رہے ہیں، حسین ہر بار روک دیتے ہیں، شاید کہ اس لیے روک دیتے ہو گے کہ عباس تم تو میرے قوت بازو ہو، اے بھیا عباس تم تو سکہ ہے سکینہ ہو، تم تو اہل حرم کی آس ہو میرے بھیا۔ یہ عباس اگر تمہیں اجازت دے دی اب تم میدان میں چلے جاؤ گے نا تو وہ ظالم جو تیری خوف سے جن آنکھیں جو آنکھیں جاگتی ہیں وہ آنکھیں چین سے سوئے گی۔ اجرکم اللہ۔ عباس کو اجازت تو نہ ملی، لیکن عباس خیمے میں آئے، ایک 4 سالہ بچی اپنے چچا کے پاس آ کے کہتی ہے چچا اللہ کاش یہ چچا پیاس مارے ڈال رہی ہے، یہ شہزادی مجھے اپنے بابا سے اجازت دلا دیجئے۔ بس عزادارو، سکینہ آگے آگے ہیں، باب الہوائے پیچھے پیچھے ہے۔ اب اتنے قریب جب حسین نے دیکھا کہ ایک جملہ کہا ہے، اے بھیا عباس ایسی سفارش لے کے آئے ہو جب حسین اسے رد نہیں کر سکتا، لیکن اے میرے بھیا اب تم جا رہے ہو تو جاؤ، لیکن ان بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دو۔ اجرکم اللہ۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ بس عزادارو، عباس تیار ہوئے، یہ خبر سیدانیوں میں پہنچی، ایک مرتبہ فضا جگہ فضا جہاں میرے بھائی عباس سے کہہ دو چند لمحے کے لیے خیمے میں آ جائے۔ اللہ اکبر، کون ہے عباس ثانی حیدر کرار کا نام عباس ہے۔ عباس خیمے میں آئے، ایک مرتبہ شہزادی زینب نے تمام بیویوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد کہتی ہے اے بیبیوں زینب کو معاف کر دینا، اے بیبیوں زینب کو معاف کر دینا۔ زینب مدینے سے چلتے وقت وعدہ تم سے کیا تھا نا کہ تمہارے پردوں کی حفاظت میں کروں گی، لیکن اے بیبیوں زینب کو معاف کر دینا، اس لیے کہ جس کے بھروسے وعدہ کیا تھا آج وہ عباس رخصت کے لیے آیا۔ اجرکم اللہ۔ عباس رخصت ہوئے، نہر کی طرف قافلہ عباس بڑھ رہے ہیں، فوجیں کائی کی طرح ہٹ رہی ہیں۔ اب یار بچے در خیمہ کے اوپر کھڑے ہوئے، سکینہ دیکھ کہہ رہے اے سکینہ تیرا چچا تجھ سے بہت محبت کرتا ہے، اے سکینہ دیکھو میرے ہونٹ خشک ہو گئے ہیں، اے سکینہ پہلے مجھے پانی پلانا، اے سکینہ پہلے مجھے پانی پلانا۔ سکینہ بچوں کو دلاسے دیتی ہیں، بچوں صبر کرو، میرا چچا پانی لے کے آئے گا، میں سب سے پہلے تمہیں پانی پلاؤں گی، سب سے پہلے تم لوگوں کو پانی پلاؤں گی، اس کے بعد سکینہ خود پانی پیے گی۔
بس عزادارو اب دھیرے دھیرے علم دریائے فرات کی طرف گیا. اب علم رکا, بچوں کی ڈھارس بڑھی, اور بچوں نے کہا سکینہ ایسا لگتا ہے تیرا چچا دریائے فرات میں پہنچ گیا. بس عزادارو پانی کو بھرا, چلو میں پانی لیا, ننھی سی تدبیر نظر آئی ہوگی. عباس نے پانی کو پھینکا, فوراً پلٹے. بس عزادارو کیا بیان کیا جائے, ترائی سے عباس بلندی کی طرف آ رہے ہیں. اب بھاگی ہوئی فوجیں سمٹنا شروع ہو گئی. عزادارو تیروں کی بارش, علی کا شیر تیروں کی بارش میں ہے. بس عزادارو تیر چلتے رہے, تیر جسموں پہ لگتے رہے, لیکن عزادارو عباس کی کوشش یہ تھی کہ کسی طریقے سے پانی خیام حسینی تک پہنچا دیا جائے. بس عزادارو ایک تیر مشق سکینہ پہ لگا, قاضی کی آس ٹوٹ گئی. قاضی نے دریا کی طرف گھوڑے کا رخ موڑ دیا. بس عزادارو اتنے میں شکی نے وار کیا. عباس کا دایاں شانہ قلم ہو گیا, بایاں شانہ بھی قلم ہو گیا. ایک تیر آ کے قاضی کی آنکھ میں لگا. ذرا تصور کرو قاضی کی مظلومیت کو, ارے آنکھ میں ہلکا سا تنکا چلا جاتا ہے تو برداشت نہیں ہوتا جب تک کہ نہ نکل جائے. ہائے مظلومیت قاضی, ہاتھ تو تھے نہیں آنکھوں سے تیر نکالنے کے لیے. سر کو جھکایا, سر کا جھکانا قیامت آئی. سر پہ گردے آہنی لگا, عباس گھوڑے سے زمین پہ آئے. عزادارو تصور کرو آخری فکرہ, اس لیے کہ ایک ذاکر تھے جو مولا عباس کے مذاہب کو بیان کرتے رہے. بی بی زہرا خواب میں آتی ہے, آنے کے بعد کہتی ہے تاکہ تو نے میرے لال کے مصائب پورے نہیں پڑھے, میرے لال کے مصائب پورے نہیں پڑھے. فرماتے بی بی میں نے تو پڑھا کہ عباس کے شانے قلم ہوئے, عباس کی آنکھوں میں تیر لگے, سر پہ گردے آہنی لگا. یہ بی بی بچ کے سکینہ شدی میں نے یہ بھی پڑھا. بس عزادارو جملہ ایک ہے, تصور کر لیجیے گا. بی بی زہرا اس عالم دین کے, اس ذاکر کے خواب میں آ کے کہتے نہیں کیونکہ میرے لال عباس کے مصائب پورے نہیں پڑھے. ارے تم نے یہ کب پڑھا؟ اس لیے کہ کربلا میں جتنے شہید گرتے تھے اپنے ہاتھوں کا سہارا لے لیتے تھے. ہائے میرا لال عباس, ارے جب گھوڑے سے زمین پہ آیا, منہ کے بل آیا, واپس حسین علم لے کے خیمے میں پہنچے. زیدانیوں میں کوہرام مچ گیا. واپس انا للہ و انا الیہ راجعون.
فاطمہ کا بھرے مدینے میں غم بٹانے کوئی نہیں آیا. فاطمہ کا بھرے مدینے میں غم بٹانے کوئی نہیں آیا. گھر جلانے تو کلمہ گو آئے، گھر جلانے تو کلمہ گو آئے، گھر بجھانے کوئی نہیں آیا. فاطمہ کا گھر مدینے میں غم بٹانے کوئی نہیں آیا. فاطمہ کا گھر مدینے میں غم بٹانے کوئی نہیں آیا. کیا وہ اسلام کا ہی مرکز تھا، کیا مدینہ تھا وہ محمد کا، کیا وہ اسلام کا ہی مرکز تھا، کیا مدینہ تھا وہ محمد کا. لگ رہے تھے جہاں پہ زہرا کے تازیانے کوئی نہیں آیا. فاطمہ کا گھر مدینے میں غم بٹانے کوئی نہیں آیا. فاطمہ کا گھر مدینے میں غم بٹانے کوئی نہیں آیا. رسیاں تھیں علی کی گردن میں اور بازار سے گزرتے تھے. رسیاں تھیں علی کی گردن میں اور بازار سے گزرتے تھے. سب تماشائی بن کے تکتے رہے اور چھڑانے کوئی نہیں آیا. فاطمہ کا گھر مدینے میں غم بٹانے کوئی نہیں آیا. فاطمہ کا گھر مدینے میں غم بٹانے کوئی نہیں آیا. گھر چلا قتل ہو گئے محسن، پسلیاں سیدہ کی ٹوٹ گئی. گھر چلا قتل ہو گئے محسن، پسلیاں سیدہ کی ٹوٹ گئی. پھر بھی کہتے ہو تم کہ زہرا پر ظلم ڈھانے کوئی نہیں آیا. فاطمہ کا گھر مدینے میں غم بٹانے کوئی نہیں آیا. فاطمہ کا گھر مدینے میں غم بٹانے کوئی نہیں آیا. فاطمہ کا گھر مدینے میں غم
بٹانے کوئی نہیں آیا۔ عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ، عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ، اب کون تیری ناز اٹھائے گا سکینہ، عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ، عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ، بھائی پہ فدا ہو کے فرماتے تھے مولا، بھائی فدا ہو کے فرماتے تھے مولا، کون میرے گھر کو بچائے گا سکینہ، عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ، عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ، کیا ہوگا ذرا دیر میں معلوم ہے ہم کو، کیا ہوگا ذرا دیر میں معلوم ہے ہم کو، گر میں علم نہر سے آئے گا سکینہ، عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ، عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ، تلواروں میں نیزوں میں گرا ہے میرا بھائی، تلواروں میں نیزوں میں گرا ہے میرا بھائی، وہ مشو علم سے بچائے گا سکینہ، عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ، عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ، عباس نہ ہوگے تیرے بابا بھی نہیں تھے، عباس نہ ہوں گے تیرے بابا بھی نہیں تھے، اب کون تیری پیاس بجھائے گا سکینہ، عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ، عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ، ایک شعلے ہے خیمہ ہے بی بی لب دریا، کشور ہے خیمہ ہے بی بی لب دریا، لگتا ہے کہ اب شیر نہ آئے گا سکینہ، عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ، اتنا روئی ذرا، اتنا روئی ذرا، اتنا روئی ذرا، اتنا روئی ذرا، دیتے رہے اہل عزا غازی کا پرسا، سرور کا پرسا، اکبر کا قاسم کا اصغر کا پرسا، زینب کا کلثوم و فضا کا پرسا، سجاد والی سکینہ کا پرسا، والی کا پرسا، چادر کا پرسا، اور محمد کا باقر کا پرسا،
نیزوں پہ رکھے ہر ایک کا پرسا، بی بی تمہارے بھرے